حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی نام ہے، مشہد مقدس میں پیدا۔ سیستان ایک صوبہ ہے ایران کا، خراسان، سیستان، بلوچستان۔ سیستان ایک صوبہ ہے، ایک اسٹیٹ ہے ایران کی، اور وہاں سے ہیں۔ ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، بھائی بھی عالم، اور آغا سیستانی جو ہیں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، اور اس کے بعد پھر قم آ گئے، آیت اللہ برجردی کے شاگرد رہے 1.5-2 سال۔ تو آپ کو مشہد، قم اور پھر بعد میں نجف اشرف گئے، تینوں حوضوں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ جب نجف اشرف آئے تو آپ تقریباً 19 ایج تھی، 19 سال، اور اس وقت جو ہے 88 ایج ہے آیت اللہ سیستانی کی، 88 سال کے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً وہ 70 سال نجف اشرف میں رہے، اور نجف اشرف میں انہوں نے بڑے بڑے بزرگ علماء سے درس حاصل کیا، آغا محسن حکیم سے، آغا شیخ حسین ہلی سے، لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے استفادہ کیا وہ آیت اللہ سید ابوالقاسم الخوئی سے۔ یہ تو دیکھیں علم میں جتنا ان کا پیش کروں گا نا، وہ آپ بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ بھئی علم میں کتنے مضبوط ہیں۔ بڑے بڑے اور علماء موجود تھے، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مرجعیت میں امام زمانہ کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ کئی علماء کی کتابیں تھیں، لیکن کہاں سے آیت اللہ سیستانی ایک مرتبہ ابھر کے آئے، یہ خاص ان کو تائید ہے۔ 2 چیزیں ان کی پرسنل لائف کی بڑی اہم ہیں۔ ایک، جس مکان میں ابھی رہ رہے ہیں 40 سال سے زیادہ ہو گئے اسی مکان میں، 40 ایئرس، اور یہ کرائے پہ مکان انہوں نے لیا تھا۔ شاید اب ان کے کسی چاہنے والے نے، مقلد نے خرید کے دے دیا ہو ان کو، لیکن انہوں نے نہیں خریدا، ابھی تک جو ہیں وہ اس جگہ پہ کرائے میں تھے۔ دوسرا، آغا سیستانی کے دیکھیں زہد و تقوی بہت زیادہ اہم ہے، علم سے زیادہ تقوی بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر علم ہو اور تقوی نہ ہو تو علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ سارے مراجع جو آیت اللہ سیستانی کی تعریف کرتے ہیں وہ ان کے زہد و تقوی کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے جائیں تو ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے تھے، اور ابھی جب کرسی بھی لیتے ہیں تو پلاسٹک کی کرسیاں ہیں، اور بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ سب سے اہم ان کی ذاتی زندگی کی یہ اہمیت ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آغا یہ اس وقت نجف کے حالات خراب ہیں، جب صدام کا زمانہ تھا، تو کہا کہ ہمارے گھر میں وہ چیز نہ ہو جو باقی نجف کے لوگوں کے گھر میں نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روز قیامت ہمیں جواب دینا پڑے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ ہم گھر میں وہ چیز رکھیں جو آج لوگوں کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہ رکھیں۔ کسی کھانے سے متعلق ہے کہ ان کو کھانا پسند آیا، کسی نے گھر میں بھیجا ان کے، تو کہا کہ نہیں، یہ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں تمام کے تمام شیعوں کے لیے پہلے دعا مانگتا ہوں، پروردگارا تو نے آج یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، میں سب کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ تو ایک لیڈر کی کوالٹیز ہونی چاہیے، اور ان میں سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے زہد و تقوی۔ اور آیت اللہ سیستانی کے لیے کہتے ہیں کہ عالمیت اپنی جگہ پہ، اتقا ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن اورا یعنی سب سے زیادہ جو ان کے اندر ہے وہ ورع، تقوی اور زہد، وہ سب سے زیادہ۔ لباس اگر آپ ان کا دیکھیں سادہ، اور یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اتنا خمس ان کے نام پہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر دنیا میں جمع ہوتا ہے، ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، کہیں چلے جائیں ہر جگہ ان کے مقلدین ملیں گے، خمس نکالتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سادگی ہے۔ ایک کوالٹی جو مجھے ان کی بہت زیادہ پسند ہے، کسی موضوع پہ جا کے آپ ان سے بحث کر لیں، وہ اس موضوع پہ بہت زیادہ گرپ ہوتی ہے ان کی، بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ایک صاحب جو ہیں وہ ان سے بحث کر رہے تھے جنگ سے متعلق، تو آغا سیستانی نے 10 منٹ ان کے ساتھ بحث کی تو کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا سیکنڈ ورلڈ وار، یہ ساری کی ساری انہوں نے کتابیں ان لوگوں کو لکھ کے دی ہیں۔ وہ اپنے طور پہ لندن سے ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے، بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتے تھے، تو 10 منٹ بحث کی بات کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے یہ ساری کتابیں لکھی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار پہ۔ تو ایک کسی موضوع پہ آپ ان کو، لندن جب علاج کے لیے آئے تھے، 5 منٹ ہونے والے، میں ایک آخری بات پیش کر رہا ہوں۔ لندن جب علاج کے لیے آیا آیت اللہ سیستانی، تو اپنے وکیل سے، داماد سے کہا کہ میں اگر مطالعہ نہ کروں تو میں سو نہیں سکتا، اگر نہیں پڑھتا تو میں سو نہیں سکتا، تو یہاں میرے پاس ہاسپٹل میں کتاب نہیں ہے، تو کچھ کتابیں لا دو تاکہ میں پڑھ لوں۔ تو ان کے وکیل کہنے لگے، میں نے دفتر میں کہا کہ جو لیٹسٹ اس وقت جتنی بھی عربی اور فارسی کی جو جدید ترین کتابیں آئی ہیں نا،
لبنان سے چھپی ہیں، ایران سے چھپی ہیں، عراق سے، جو جدید ترین تحقیق، جو سب سے لیٹسٹ جو آپ کی ریسرچ ساری چھپی ہیں، کتاب جتنی بھی عرب اور ایرانی علماء کی، عربی اور فارسی کتابیں ہیں، وہ سب لے لو. تو کہنا کہ 50-60 کتابیں میں ان کے پاس لے گیا. یہ خوش ہو کے کہ بھی یہ ساری کی ساری نئی کتابیں آئی ہیں، تو آغا نے نہیں پڑھی ہوں گی، 1-2 سال میں چھپی ہیں. کہ جب میں شام کو گیا تو انہوں نے 80% کتابیں الگ کر کے کہنا کہ یہ میں نے پڑھ رکھی ہیں پہلے سے. جو جدید ترین، ایک ایران کے آیت اللہ خامنائی کے کچھ نمائندگان آیت اللہ سیستانی سے ملنے کے لیے گئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ قوم مقدس کی جو جدید ترین تحقیقات ہوتی ہیں، اگر آپ اس پہ بھی آیت اللہ سیستانی سے بحث کریں تو ان کو پوری اس پہ گرپ ہوتی ہے، وہ ساری پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو مرجع کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی تحقیق کو پیش کرے، بلکہ سب کی ریسرچ پڑھنے کے بعد پھر وہ نظریہ قائم کرے. تو یہ ہمارے بہرحال مرجعیت کا ان کا کمال ہے. تو آیت اللہ سیستانی کی ہر موضوع پہ اچھی خاصی